أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. معزز سامعین اکرام، اللہ کے فضل و احسان سے آج ہمارا ایک روزہ مکمل ہوا اور الحمدللہ 2 تراویح باجماعت پڑھنے کا موقع ہمیں نصیب ہوا۔ آج کی تراویح میں دوسرا جز جو سیقول سے مشہور ہے وہ آج مکمل کیا گیا، الحمدللہ۔ آج ہی کی تراویح میں ایک آیت آپ سنے ہوں گے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے مومنوں تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، متقی بن جاؤ۔ تو حاضرین، آپ جانتے ہیں کہ ہم انشاءاللہ روزانہ ایک آیت کے تحت زندگی کے آداب ہم یہاں جانیں گے انشاءاللہ۔ زندگی کے آداب ہم تراویح کے دروس میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ آپ کو یہ بات معلوم ہونا چاہیے کہ ان آداب کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ جو فرمائے لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی حاصل کرو، تو تقوی اس کا نام ہے۔ تقوی کے اندر عبادات آتے ہیں، معاملات آتے ہیں، حلال و حرام چیزیں آ جاتی ہیں۔ اسی طرح سے تقوی کے اندر آپ کو ایمانیات کا بھی ایک بہت بڑا حصہ۔ آدمی مکمل متقی اس وقت تک نہیں بن سکتا جب تک کہ ان تمام میں پرفیکٹ نہ ہو۔ اور ساتھ ساتھ میں تقوی کا ایک حصہ آداب سے بھی تعلق رکھتا ہے۔ تقوی کا ایک حصہ آداب کے سے تعلق رکھتا ہے، کیونکہ ہماری زندگی میں دیکھیں ہم جو ہمارے روزانہ معاملات ہیں، عادات ہیں، کتنی چیزوں سے ہے۔ سونا ہمارا، جاگنا ہمارا، کھانا پینا ہمارا، بات چیت کرنا ہمارا، مجلس میں بیٹھنا ہمارا، مسجد کو آنا ہمارا، نماز ادا کرنا ہمارا، استنجا کو جانا، بیت الخلا جانا، بیت الخلا آنا۔ اگر زندگی کا ٹائم ٹیبل صرف ان اوقات کو اگر نکالا جائے تو تقریباً زندگی کا ہماری 2/3 حصہ ہی ہے، کیونکہ انسان سوتا ہے کم از کم زندگی کا 1/3 حصہ، 6 سے 8 گھنٹے سوتا ہے۔ 24 گھنٹے میں اگر 8 گھنٹے انسان سوئے گا تو 1/3 حصہ یہیں پر ہوگا۔ پھر اس کا کھانا پینا، پھر اس کا استنجا جانا، پھر اس کا گفتگو کرنا، اس کا اٹھنا بیٹھنا، اس کا نماز کے لیے مسجد کو آنا۔ تو آپ دیکھیں زندگی کا 2/3 حصہ ان آداب پر مشتمل ہے۔ اگر ہم ان آداب کو اللہ جو ادب سکھایا ہے، ان عادات کو اللہ جو آداب سکھائے ہیں، ان کے تحت اگر اپنایا جائے تو ہم یقیناً متقی تقوی کے درجے تک فائز ہو سکتے ہیں۔ اور عموماً اس پر ہماری گفتگو نہیں ہوگی، اس پر ہماری گفتگو زندگی کے آداب کے سلسلے میں ہماری گفتگو نہیں ہوتی ہے۔ ضروری ہے کہ ہم اللہ رب العزت اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری ان زندگیوں میں جو آداب بتائے ہیں ہم اس پر عمل کریں۔ اس کی اہمیت بے شمار ہے۔ دیکھیں میں طرح طرح سے آپ کو اہمیت بتاؤں گا قرآن اور سنت کے روشنی میں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرمایا کافروں کے متعلق، والذین کفروا یتمتعون ویأکلون کما تأکل الانعام والنار مثوی لهم۔ جو کافر ہیں وہ زندگی کے مزے لیتے ہیں، وَيَأْكُلُونَ، اور وہ کھاتے ہیں، كَمَا تَأْكُلُ
تأکل الانعام جیسے جانور کھاتے. دیکھیے زندگی کا مزہ لینا کافر, زندگی کے مزے مسلمان نہیں لیتے, لینا جائز ہے نہیں ہے؟ جائز ہے. زندگی کا مزہ لینا جائز ہے, مگر یہ جو زندگی کا مزہ لے رہے ہیں آداب کے تحت, زندگی کا جو مزہ لے رہے ہیں اللہ اور اس کے رسول نے جو آداب بتائے, بھئی کھانے کا من کر رہا ہے اچھا خاصا کھائیے الحمدللہ, وہ جو آپ کھا رہے ہیں اس کو آداب کے ساتھ کھائیے, بسم اللہ بول کر دائیں ہاتھ سے کھائیے, آپ کے سامنے جو ہے اس کو کھائیے, طریقے سے چبائیے, سلیقے سے کھائیے, ہے نا. تو اللہ تعالیٰ آگے کیا فرما رہے ہیں, کما تأکل الانعام, جیسا کہ جانور کھاتے ہیں. ہاں جانور بھی کھاتا ہے, انسان بھی کھاتا ہے. انسان اور جانور میں فرق ہونا چاہیے نا, انسان اور جانور میں فرق ہونا چاہیے نہیں چاہیے؟ ہونا چاہیے. تو یہاں اگر ہم آداب کے تحت کھائیں گے, زندگی کے آداب کو اگر اپنا کر کے ہم کھائیں گے تو ہمارے اندر انسانیت آئے گی, ورنہ ہم میں اور جانور میں کسی قسم کا فرق نہیں. تو اس سے معلوم ہوا کہ آداب بھی بن گئے. اسی طرح اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ایک آیت فرمایا, کیا فرمایا, یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, اے مومنو تم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنے اہل خانہ, اپنے اولاد اور بیویوں کو, اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. یہاں پر عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اس تفسیر میں لکھتے ہیں, اے علموہم وادبوہم, یعنی آپ اپنے اولاد کی تربیت ہم پر واجب نہیں ہے, بابو واجب ہے. تعلیم سے تربیت ہو جائے گی انسان کی نہیں ہوگی, ادب سے آداب سے بچوں کی تربیت صحیح معنی میں ہوتی ہے. اگر ہم آداب کو چھوڑ دیں گے, اپنے بچوں کو صرف تعلیم پر فوکس کریں گے تو بچے آداب اخلاق نہیں آئیں گے ان کے اندر. واقعی تم نے ادب نہیں سکھایا, ان کو صرف تعلیم دی. تو یہاں پر عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں علموہم وادبوہم, تعلیم بھی دو اور ساتھ ساتھ میں ان کو ادب بھی سکھاؤ. اگر آپ اپنے اولاد کو رکھ کر کے ان کو کھانے کا طریقہ سکھائیں گے, ادب سکھائیں گے, سونے کا ادب ان کو سکھائیں گے, گفتگو کا ادب ان کو سکھائیں گے, جیسا کہ لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کیا فرمایا کہ اے بیٹے اکڑ کر مت چل, زمین پر اکڑ کر مت چل, کندھا پیشانی سے پیش. اگر ہم بھی ہمارے بچوں کو یہ آداب سکھائیں گے تو ہم واقعی تربیت کا حق ادا کیا. اگر ہم اپنے اولاد کی تربیت کا نام لے کر کے صرف تعلیم دیے مگر تربیت نہیں دیے, آداب نہیں سکھائے, تو ہم بچوں کو صحیح معنی میں تربیت نہیں دی, بچوں کی تربیت پر ہم نے زور نہیں دیا. تو اس سے بھی آداب کی اہمیت ہمیں معلوم ہوتی. عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ, ان کا ایک قول ہے, مشہور قول ہے, وہ فرماتے ہیں من تہاون بالآداب عوقب بحرمان السنن, جو آداب میں غفلت کرے گا, غفلت برتے گا آداب کو اپنانے میں, تو وہ سنتوں سے محروم ہو جائے گا. ہے نا, سونا ہے, آیت الکرسی پڑھ کر کے سو, کس جانب سے سو, پاؤں کا چت مت لیٹو, ایسے بھی ڈائریکٹ مت سو جاؤ. سکھائے نہیں سکھائے. اگر آدمی آداب میں غفلت برتے گا سنتوں سے محروم ہوئے گا نہیں ہوئے, سنتیں چھوٹ جائیں گی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں اسے چھوٹ جائیں گی. ومن تہاون بالسنن عوقب بالفرائض, اگر جس کی سنتیں چھوٹیں گی تو انجام کیا ہوگا, فرائض کا معاملہ آ جائے گا. ومن تہاون بالفرائض عوقب بالمعرفہ, اور جو فرائض سے بھی غفلت برتا وہ تو معرفت سے بھی دور ہو جائے گا. تو اس سے معلوم ہوا کہ آداب ہماری زندگی میں بہت معنی رکھتی ہیں, بہت قیمتی ہیں اور بہت اہم ہیں, جس کو ہم ہر مسلمان کو ان آداب کو سیکھنا بہت ضروری ہے. ان آداب کے فائدے کیا ہیں؟ فائدے تو بے شمار ہیں.
کچھ فائدے میں آپ کے سامنے آج کے درس میں انشاءاللہ رکھوں گا. کل سے ہم زندگی کے آداب کیا کیا ہیں. ویسے کل کے درس میں ہم نے روزوں کے آداب جان لیا. چونکہ جو ہے رمضان کا پہلا دن تھا, اس کو جاننا ضروری تھا. میں اہمیت سے پہلے آپ لوگوں کے سامنے روزوں کے آداب رکھ دیا. انشاءاللہ کل سے جو بقیہ آداب ہیں قرآن کی ایک ایک آیت سے ہم ان آداب کو بھی باذن اللہ تعالیٰ جانیں گے. تو کیا فائدے ہیں آداب کے؟ دیکھیں آپ سمجھیں میری اس چیز کو. یہ کھانا پینا, سونا, بات چیت کرنا, چلنا, آنا, یہ جو ہے انسان کی عادتیں ہیں. کیا ہے؟ عادتیں. اگر انسان ان عادتوں میں کوئی ثواب دیا جائے گا عادت کے انسان سے. ایک انسان بیٹھا ہے, دوسرا جو ہے سو رہا ہے, ارے یہ سو رہا ہے بولتے اس کو ثواب ملے گا زیادہ. ایک بیٹھا ہوا ہے, دوسرا جو ہے چائے پی رہا ہے, ارے چائے پی رہا ہے بولتے اس کو اجر ملے گا زیادہ. یہ کافی پی رہا ہے, یہ چائے پی رہا ہے, اس کی کافی پی رہا ہے, اس کو اجر زیادہ ملے گا؟ نہیں ملے گا. عادات میں انسان کے اجر ملے گا؟ اجر ملے گا؟ نہیں ملے گا. عادات ہے, گناہ بھی نہیں ہوگا. عادات کوئی چائے پیتا ہے, کسی کی عادت ہے, کسی کی چل کر جانے کی عادت ہے, ہاں کسی کی پیدل گاڑی میں جانے کی عادت ہے. تو عادات میں انسان کو اجر نہیں ملے گا. اگر ایک مومن بندہ اپنے عادات کو عادات کے مطابق کرے, اپنے عادات کو اسلام کے عادات کے مطابق اپنے عادات کر لیں, تو اس کی عادات عبادات میں بدل جائیں گی. بات سمجھ میں آئی؟ اس کی عادتیں بندگی میں بدل جائیں گی. میں مثال دیتا ہوں آپ کو. تو یہ آیا ظہر میں, اس کو ٹائم ملا, بولا یار ٹائم بیکار ہے, وقت جا رہا ہے, سو جاؤں گا. سو گئے, ٹھیک ہے. پھر یہ اڑ گیا. اب اس کے سونے پر اجر ہے, اس کے سونے پر گناہ ہے. یہ عادت ہے, نارمل کامن بھی سو گیا. دوسرا ایک مومن, اس کا سونا ہوگا. اب یہ وقت ہے, میں بھی سو جاؤں گا. اب یہ سو رہا ہے آداب کے مطابق. اس کی سونے میں خاص طور سے نیت بھی بدل گئی, اور جو ہے آداب کے مطابق سو رہا ہے. برابر ادب جو ہے بستر کو 3 مرتبہ چڑھتا ہے. ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ادب سکھائے اس ادب کے تحت سوتا ہے. یہ بھی 1 گھنٹہ سویا, یہ بھی 1 گھنٹہ سویا. اس کا سونا کیا ہو گیا؟ کیا ہو گیا بھائی؟ عبادت ہو گیا. اللہ اکبر. دیکھیے 1 گھنٹہ بندگی میں گزار دیا, جبکہ دوسرا بندہ جو ہے وہ بھی 1 گھنٹہ سویا, وہ اپنی عادت کے مطابق سویا, یہ بھی عادت کے مطابق سویا, مگر آداب کو اپناتے ہوئے عادت کے مطابق سویا. تو اس کی عادتیں کس میں بدل گئی؟ عبادتوں میں بدل گئی, اجر میں بدل گئی. اسی طرح دوسرا فائدہ یہ ہے عبادتوں کا کہ اگر عبادتیں, انسان کی عبادتیں بھی ہیں, نماز ہے, قرآن کی تلاوت ہے, ہاں مسجد ہے, مسجد کے آداب ہے, مجلس کے آداب ہے, محفل علم کے آداب ہیں, یہ سب آداب ہیں. اب اس کا نماز پڑھنا, مسجد کو آنا اجر ہے نہیں ہے, مسجد میں بیٹھنا اجر نہیں ہے عبادت ہے. اگر کوئی مسجد کے آداب اپناتے ہوئے مسجد میں داخل ہوتا ہے, مسجد کے اندر قیام کرتا ہے, اگر کوئی نماز کے آداب اپناتے ہوئے نماز پڑھتا ہے, تو اگر کوئی علم آداب کے تحت علم حاصل کرتا ہے, تو اس کی عبادتیں اور اس کی عبادتوں میں فرق ہو جائے گا. جو آداب کے تحت عبادتیں کرے گا, اس کی عبادتوں میں اجر جو ہے اضافہ ہو جائے گا, جبکہ جو ہے اس کی عبادت میں اجر اضافہ نہیں ہوئے گا. کیونکہ یہ جو عبادتیں کر رہا ہے اسلامی آداب کے تحت عبادتیں کر رہا ہے, جبکہ جو دوسرا عبادتیں کر رہا ہے وہ آداب کو اپنائے بغیر عبادتیں کر رہا ہے, تو اس کا اجر بنسبت اس کے زیادہ ہو جائے گا, اضافہ ہو جائے گا. تو فائدہ ہوا نہیں ہوگا آداب سے, فائدہ ہوگا. اور اس کے ساتھ ساتھ دنیاوی فائدے بھی ہیں, کیونکہ جو انسان آداب کے تحت آداب اپناتا ہے, اس کی گفتگو پیاری, بھائی بس ترستا ہے سامنے والا بس زبان کھول کے یہ بات کرے, یہ بات کرے, کیونکہ اس کی زبان بھی کھلتی ہے تو ایک فائدہ ان کے لیے, جبکہ دوسرا آدمی زبان اس کی کھلنے سے پہلے بھاگتا ہے, اس کی یہ منہ نہیں کھلا تو بہتر ہے نا.
تو اس کا مقام بنا یعنی آداب کے تحت گفتگو کرنا، اس کا رہن سہن لائف اسٹائل جو ہے اس کا اسلامی آداب کے تحت ہے، ایک آدمی کا دوسرے آدمی کا جو ہے اس کا لائف اسٹائل اسلامی آداب کے تحت نہیں ہے، تو وہ اس کا بڑا لوگوں کے سامنے، اس کا بڑا بھائی دنیا میں فائدہ کس کا ہوا؟ ہمارا خود کا فائدہ جو اسلامی آداب کے تحت جو اپناتا ہے اس کا دنیا میں فائدہ ہو گیا، تو الحمدللہ اس اعتبار سے یہاں پر فائدہ بھی ہو گیا۔ اسی طرح سے دیکھیں آپ کئی اسلامی آداب کو چھوڑنے کی وجہ سے کئی لوگوں کا نقصان ہوا۔ ہم واقعات حقیقی واقعات بھی سنیں کہ ایک آدمی جو ہے سونا سوچ شاید ہے صحیح واقعہ سچا واقعہ، ہمارے اس وقت مجھے پڑھاتے سمے ہماری کلاس میں پڑھاتے ہوئے پائے کھا کر کے منہ کھولتے ہوئے سو گیا، بس لمبا ایسے باہر آنگن پہ سویا تھا، منہ کھولتے ہوئے سو گیا، تو معلوم ہوا کہ سانپ اس بو کو محسوس کرتے ہوئے اس کے منہ کے اندر اپنے داخل ہو گیا، اس کے منہ کے کچھ حصے میں سانپ کا کچھ حصہ جو ہے منہ کے اندر حلق کے مستقبل ہو گیا، تو کتنا نقصان ہے۔ بجائے اس کے اگر وہ آدھا اپناتا تو اس کا دنیا بھی فائدہ ہوگا، اور بستروں میں سانپ 3 مرتبہ بستر چھڑکنا ہے آداب، بستر میں سانپ نہیں لوگوں، کچھ لوگ آداب کے تحت پانی نہیں پیے، تیزی سے بھاگ کر کے آئے، سانس اپنے روکے نہیں، پانی پیتے گئے، بس بلاک ہو گیا، انتقال کر گیا، ایسے بھی واقعات سنتے۔ تو ان آداب کو، اسلامی آداب کو اگر اپنائیں گے تو دنیا میں فائدہ بھی ہمارا ہوگا اور ہمارا ہی مقام بھی ہوگا، اور شرعی اعتبار سے تو اس کے بہت زیادہ فائدے ہوں گے۔ اسی لیے تراویح کے درس میں اس عنوان کا انتخاب کیا گیا تاکہ جو ہے ہمارے عام مسلمانوں کے لیے اگر آداب کو جان لیں، ہمارے اندر اخلاق کی کمی، ہمارے اندر اخلاق کی کمی ہے، بیہیویئر، طریقہ، انداز، رہن سہن، ہماری زندگی کا لائف اسٹائل، ہماری گفتگو، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہمارا کھانا پینا، ہمارا چلنا، ہمارا سونا، سب اسلام سے ہٹ کر کے ہم اگر آداب کو سیکھ لیں گے تو انشاءاللہ العزیز ہمارے ان اخلاق کو دیکھ کر کے دوسرے ضرور متاثر ہوں گے، اور ہم انشاءاللہ العزیز ان آداب کے تحت اگر عمل کریں گے تو ہم اجر سے محروم نہیں ہوں گے۔ باذن اللہ تعالیٰ کل سے ہم ایک ادب شروع کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تماموں کو اسلامی آداب اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے اللہ تعالیٰ عبادتوں کو قبول فرمائے، روزوں کو قبول فرمائے، تلاوتوں کو قبول فرمائے، ہمارے قیام کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔